السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے جو طلباء طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 11 اپنے سامنے رکھیں اور اس پر ہمارا جو مضمون ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس مضمون کا عنوان ہے انسان کامل۔ انسان کامل کا مطلب ہے مکمل انسان، یہ لقب، یہ وصف صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزون ہے۔ اور یہاں تک ہم نے پہلے جو دو پیراگراف ہم نے اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عرب کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا مکمل انسان پیدا ہوا، ایک ایسی مکمل صفات والا انسان پیدا ہوا جس نے ایک طویل مدت میں کروڑوں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، ان کو زندگی کے ایک بہتر تصور سے آشنا کیا، ان کو یہ سکھایا کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ چراغ کی جو روشنی ہے یہ تب تک قائم رہے گی۔ اور کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس بچے کا نام اس قدر عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کو باوقار، باعزت، سب سے بلند ترین انسان، افضل البشر جس کو ہم کہیں گے، اگر کسی کو مانا جائے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار لوگ اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کی ابتدائی زندگی میں ایسے حالات نہیں ملتے ہیں جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک مثال سمجھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اس کو نیک صفات کا حامل بنایا تھا۔ بچے کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ابھی یہ بچہ ماں کے بطن میں ہی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو اس کا باپ، اس کے والد صاحب حضرت عبداللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کی عمر 6 سال کی بھی نہیں کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ شفیق ماں کا سایہ اس سر سے اٹھ جاتا ہے، یعنی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس یتیم کی نگرانی اس کی دادا کے حصے میں آئی، جو اب یتیم ہو گیا، نہ والد صاحب ہے نہ والدہ ماجدہ ہے، اب یتیم ہو گیا، اب اس کی نگرانی اس کی دادا کے حصے میں آئی۔ دادا معلوم ہونا چاہیے، دادا، دادی، پوتا، پوتی، دادا، دادی، نانا، نانی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ جو لڑکے کا لڑکا ہوتا ہے اس کو ہم پوتا کہتے ہیں، جو لڑکے کی لڑکی ہوتی ہے اس کو ہم پوتی کہتے ہیں، جو لڑکی کا لڑکا ہوتا ہے اس کو ہم نواسا کہتے ہیں، جو لڑکی کی لڑکی ہوتی ہے اس کو ہم نواسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر نچو آئے سکوس پوتا، اگر نچ سن کور آئے سہ گئی پوتی، اتھے پٲٹھۍ گوٚژھ دادا، اتھے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ نانان تہِ، تَوَے چھِ اتھ لفظ استعمال کرنے پہ ذہن منٛز۔ لیکن اس نئی ولاد کو 2 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ صاحب سر سے اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ جو دادا صاحب تھے وہ بھی اس دنیا سے 2 سال بعد، یعنی 8 سال میں نہ باپ کا سایہ رہ جاتا ہے، نہ ماں کا سایہ رہ جاتا ہے، اور نہ ہی دادا صاحب کا سایہ رہ جاتا ہے۔ جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کو شاید دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا کہ اس کے پالنے والی، اس کی نگرانی کرنے والی اس کی عزیز نہیں، اس کا اگر کوئی پالن ہار ہے، اس کا اگر کوئی نگران ہے، وہ اس کی عزیز نہیں ہے، وہ اس کی والدہ نہیں ہے، وہ اس کی والد نہیں ہے، وہ اس کی دادا نہیں ہے، بلکہ قدرت الہی خود ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا، ارے اس کی پالنے والی اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے پالنے والے اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، اس کے پالنے والے اس کی عزیز نہیں ہے، بلکہ میں خود ہوں جو کسی خاص مقصد کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا ہے۔ دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا
کہ میں نے پیغمبر بھی لایا تو دیکھو کس گھر سے لایا ہے، اور دیکھو اس گھر میں نہ اس کا باپ رہ جاتا ہے، نہ اس کی والدہ ماجدہ رہ جاتی ہے، نہ اس کا دادا رہ جاتا ہے، یہ عزیز بالکل یہ یتیم ہو گیا تھا، اور یہ یتیم دنیا کو دکھانا تھا، یتیم پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا، انہوں نے یہ بھتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ اب ایک چچا رہ گیا تھا، یعنی اسی کا بھی دم باقی تھا اپنے اس خاندان میں، انہوں نے اپنے اس بھتیجے کا سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس بھتیجے کی سرپرستی کروں گا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے، اس میں انہوں نے اس عزیز ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور طرح اپنے گرد پیش کی دنیا دیکھنے، اس کی مادی، سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ یعنی وہ اس کاروبار کے سلسلے میں انہوں نے ملک شام وغیرہ کا سفر کیا، اور سفر میں اس کو مفید تجربے حاصل ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ دنیا کیسے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر گزار رہے ہیں۔ اس نے مادی، سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے لوگ روحانی حالت ان کی کیا ہے، اخلاقی حالت کیا ہے، سماجی حالت کیا ہے، مادی حالت کیا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں رسول پاک نے اپنی اس زندگی میں اس کو سمجھنے کی اس کو کوشش کی ہے۔ اس نے موقع ملا ہے کہ کس طریقے سے لوگ سماج میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سماجی روابط کیسے ہیں، ان کی سماجی زندگی کیسی ہے، ان کی مادی زندگی کیسی ہے، ان کی اخلاقی زندگی کیسی ہے، ان کی روحانی حالت کیسی ہے۔ یہ تمام چیز اس کو سمجھنے کا موقع اس کو ملی۔ یعنی جب وہ اپنے چچا کے ساتھ اس تجارت کے سلسلے میں انہوں نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کس طریقے سے لوگ حیوانوں سے بھی بدتر، حیوانوں سے بھی کئی گزری زندگی گزر بسر کر رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی